بیٹا اپنے باپ کا قاتل نکلا۔ سوتے ہوئے نے کسی نے سر میں کوئی تیز دار آلے سے قتل کر دی ہے۔ سیم ڈے ہی ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ بیٹا ہی قاتل ہے۔ مشکل ترین تفتیش یہ ہوتی ہے کہ یہ مدعی جو ہوتا ہے نا اس کو ملزم بنانا۔ باپ جو ہے وہ اپنی ساری زندگی لگا کر اپنے بچوں کو بڑا کرتا ہے، اس قابل بناتا ہے۔ بیسیکلی یہ نکھٹو آدمی ہے، یہ کوئی کام وام نہیں کرتا۔ اس کا والد ہی اس کا واحد سہارا تھا، اس کی پوری فیملی کو وہی سپورٹ کرتا تھا اور بڑا اچھا آدمی تھا۔ کرائم جو ہے نا یہ نہیں دیکھتا ذات کیا ہے۔ میں ہوں نوید شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سب تک نیوز۔ ناظرین، آج نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو بڑی ہی دل دہلا دینے والی ویڈیو ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کا قاتل نکلا۔ وہ کس طرح قاتل نکلا کہ ایک شخص کا 70 سالہ شخص ہے، اس کا قتل ہوتا ہے تو بیٹے کی مدعیت میں تھانہ کڑیاں والا میں مقدمہ درج ہوتا ہے۔ جب پولیس تحقیقات کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سگا بیٹا ہی اپنے باپ کو مار دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے کیا؟ ہم موجود ہیں تھانہ کڑیاں والا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان احمد تارڑ صاحب، جو ان سے جانتے ہیں کہ یہ تفصیلات ہیں کہ عدنان صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو واقعہ جب ہوا تو آپ کو کیا اطلاع؟ ہمیں اس مدعی نہیں بتایا تھا، یہ شاہد حسین نے، کہ 15 پہ اس نے کال کی تھی کہ میرے والد کو کسی نامعلوم بندوں نے قتل کر دیا ہے، تو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ یہ 19 اگست 2023 کی بات ہے۔ صبح 5:30 بجے اس نے ہمیں اطلاع دی۔ ہم موقع پہ گئے، موقع پہ جا کے ہم نے دیکھا، اس کی باڈی کو سرچ کیا، لاش کو دیکھا، فرانزک ٹیم کو بلوایا، ساتھ میں PFSA ٹیم آ گئی، IOز آ گئے، جناب میرے DSP صاحب آ گئے موقع پہ، SP صاحب آئے۔ ہم نے وہاں پہ مشاورت کی تو میرے افسران نے مجھے گائیڈ کیا کہ یہ مزاحمت نہیں ہوئی، یہ ویسے ہی یہ سوئے ہوئے تھے بزرگ، سوتے ہوئے نے کسی نے سر میں کوئی تیز دار آلے سے قتل کر دی ہے۔ یہ شاید کہہ رہا تھا کہ کوئی نامعلوم چور ہیں یا کوئی موٹر چوری کرنے آئے ہیں، تو الحمدللہ ہمیں پتہ چل گیا تھا۔ ہم نے CDRs لیں، موبائل ٹریکنگ کروائی اس کی، اس کے گاؤں سے میں مختلف ٹیمیں بنا کے بھیجی، انہوں نے مختلف بیس بنا کے اس کو بھی چیک کیا، اس کے رشتہ داروں سے بھی انٹروگیشن کی گئی، تو ہمیں یہ دوسرے سیم ڈے ہی ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ بیٹا ہی قاتل ہے۔ لیکن ہم نے چونکہ یہ رسمیں ہوتی ہیں پولیس تفتیش کی، میں مشکل ترین تفتیش یہ ہوتی ہے کہ یہ مدعی جو ہوتا ہے نا اس کو ملزم بنانا۔ ہمیں کوئی اسٹرانگ ایویڈنس کی ضرورت تھی، وہ الحمدللہ سینئر سے ہم نے ڈسکس کیا تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ ایسے نہیں، اس کا پہلے جنازہ ہونے دیں، پھر ان کے رسم کل دیکھ لیں، پھر 10ویں کا ختم دیکھ لیں۔ تو سیم ڈے جب اس کا 10واں والد کا ختم کیا تو ہم نے الحمدللہ اسے اریسٹ کر لیا، تو یہ اس نے کنفیشن کر لیا کہ میں نے خود ہی کسی کے وار کر کے اپنے والد کو میں نے مرڈر کیا ہے۔ تو میں نے اسے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ میرے ساتھ لڑتے جھگڑتے تھے۔ بیسیکلی یہ نکھٹو آدمی ہے اور یہ کوئی کام وام نہیں کرتا۔ اس کا والد ہی اس کا واحد سہارا تھا، اس کی پوری فیملی کو وہی سپورٹ کرتا تھا اور بڑا اچھا آدمی تھا۔ اللہ پاک اسے خوش رکھے۔ تو پورے لوگوں کو، پورے اہل علاقہ جو ہیں وہ بڑے انہوں نے پولیس تفتیش میں ہماری ہیلپ کی ہے اور اپریشیٹ بھی کیا ہے کہ آپ نے اتنی قلیل مدت میں یہ کیس ٹریس آؤٹ کیا۔ اچھا عدنان صاحب یہ بتا دیں کہ جب آپ کو تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ یہ بیٹا باپ کا قاتل ہے، کہ ایک بیٹا بھی کبھی اپنے باپ کا قتل کرے گا؟ یہ بالکل کرائم جو ہے نا یہ نہیں دیکھتا ذات کیا ہے، یہ کرمینل ہے۔ تو اس نے ہمیں فیل ہو گیا تھا کہ یہ کسی اپنی خاندان، یہ ود ان فیملی ہے، یہ جو مرڈر ہے یہ ود ان، چونکہ جس بے دردی سے اسے قتل کیا گیا تھا تو اس سے فیل ہوتا تھا کہ یہ ود فیملی کا کوئی بندہ انوالو ہے۔ اس میں زر زمین کی بات ہوتی ہے، یہ زمین کی وجہ تھی تھوڑی سی، اس نے یہ زمین بیچنا چاہتا تھا، ساتھ لڑتا جھگڑتا تھا، اس لیے اس نے اپنے بزرگوں کو، کیونکہ صرف پتہ ہی سے تھا کہ میرا والد باہر ہے، آج باہر سویا ہوا ہے، پہلے وہ گھر سوتے تھے۔ اچھا عدنان صاحب، جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ جو اس کا باپ ہے وہی گھر کا سہارا بھی تھا، تو اس نے اپنا سہارا بھی ختم کر دیا، اتنا کیوں بڑا اس نے اسٹیپ اٹھایا؟ بیسیکلی یہ جو ہے نا بندہ یہ ملزم ہے، اس نے یہ سوچا ہوگا اپنے ذہن سے کہ یہ میں اسے مار دوں گا تو میں پھر اپنی جائیداد بھی بیچ لوں گا، تو 7-8 مرلے ہے، اس کے علاوہ اس کا گھر ہے، تو اس نے پتہ نہیں کیوں یہ لڑائی جھگڑے سے اور پیسوں کے لیے اس نے قتل کیا اور زیادتی کی ہے اس نے۔ آپ نے جب تفتیش کی تو وہ اس کے کوئی پریشان ہو اپنے کنویں پہ کہ اپنے باپ کو مارا ہے، کوئی اس کو رنج ہو یا کوئی دکھ ہو اس کو اس بات کا کہ میں قاتل بن گیا ہوں اپنے باپ کا؟ آٹومیٹیکلی جی بالکل انسان کی نیچر میں شامل ہے، یہ بھی سخت پریشان ہے۔ تو اس نے کنفیشن جب کیا تو رویا ہے ساتھ کہ میرے سے زیادتی ہوگی۔ پھر اس نے ہمیں وہ جو ہے ہمیں آلہ قتل بھی برآمد کروایا، تو پھر ہم نے یہ اپنی تھارولی ہم نے یہ پورے سیٹسفائڈ ہیں کہ قاتل یہی ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہم نے اسے کو ٹریس آؤٹ کر لیا۔
अदनान साहब लास्ट में ये बता दें सर कि क्योंकि ये जो कातिल है ये उस एफ.आई.आर का मुद्दई था, अब उस एफ.आई.आर का मुद्दई कौन है और तफ्तीश किस तरह आगे बढ़ रही है? इसमें एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन हुई है जी, उस बयान की रोशनी में हमने इसे पेश किया है, तो 3 दिन रिमांड पे है। इन्वेस्टिगेशन में इंशाल्लाह हम इसे बिल्कुल चेन टू चेन जो पूरी जो चेन है इन्वेस्टिगेशन की कड़ी से कड़ी मिला के इंशाल्लाह हम इसका चलान अदालत में भेजेंगे और इसके ख़िलाफ़ जो है इंशाल्लाह इसके ख़िलाफ़ लिखेंगे। नाजरीन आपने सुना कि एक दर्द भरी कहानी के एक बाप जो है वो अपनी सारी ज़िंदगी लगाकर अपने बच्चों को बड़ा करता है, इस काबिल बनाता है कि वो अपने बाप का, घर वालों का, ख़ानदान का नाम रोशन करें। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है हमारे माशरे में कि इस तरह के वाक़यात जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कई वाक़यात ऐसे रूनुमा हुए हैं कि एक शख्स कत्ल होता है तो बाद में पता चलता है कि कत्ल करने वाला कोई और नहीं है, उसका सगा बेटा ही है। इसी तरह का वाक़या जो आपने सुना तो ये हमारे माशरे में बड़ा अलमनाक वाक़या है कि अपने सगे बाप को कत्ल करना, और पुलिस दावा कर रही है कि मुलज़म को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। सेठीज लाइफस्टाइल स्टोर्स लाया सीजन क्लियरेंस सेल, जिसमें बच्चों के गारमेंट्स, लेडीज और जेंट्स के ब्रांडेड सिले और अनसिले कपड़ों की बेहतरीन नई वैरायटी पर हासिल करें 50% तक का बड़ा डिस्काउंट। तो आज ही अपने करीबी सेठीज लाइफस्टाइल स्टोर पर विजिट करें और सब कुछ खरीदें आजादी से।